پی ٹی آئی کا آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کا اعلان۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دفعہ 144 نافذ، ہر قسم کے احتجاج، ریلی اور جلسے جلوس پر پابندی عائد۔ ضلعی انتظامیہ کے مطابق کسی بھی غیر قانونی سرگرمی پر قانون فوری حرکت میں آئے گا۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے ادارے ہائی الرٹ۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، اڈیالہ جیل کے اطراف موجود بازار اور تعلیمی ادارے بند۔ اسپیکر ایاز سعدی کی زیر صدارت پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس کچھ دیر بعد ہوگا۔ 15 نکاتی ایجنڈا جاری۔ نیشنل کمیشن برائے منورٹیز کمیشن رائٹس بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ ملازمین ترمیمی بل 2025 بھی منظوری کے لیے پیش ہوگا۔ اجلاس میں حیاتیاتی اور زہریلے ہتھیار عمل درآمد بل 2024 پیش کیا جائے گا۔ مشترکہ اجلاس میں پاکستان انسٹیٹیوٹ برائے مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی بل اور نیشنل انسٹیٹیوٹ برائے سیکیورٹی سائنسز اور اخوت انسٹیٹیوٹ قصور کے قیام کا بل بھی پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا مختصر اجلاس بھی شیڈول۔ وزیر اعظم شہباز شریف برطانیہ سے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امرہ میں صدر مسلم لیگ نون نواز شریف سے اہم ملاقات ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ملاقات میں شریک ہوں گی۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم اسلام آباد روانہ ہوں گے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ میں مستقل جج کی تعیناتی کے معاملے کا جائزہ لیا جائے گا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ کا مستقل جج بنانے پر غور ہوگا۔ چیف جسٹس سندھ اور بلوچستان ہائی کورٹس کے لیے ناموں کی منظوری دی جائے گی۔ بلوچستان اور سندھ ہائی کورٹس کے پہلے 3 سینئر ججز سے مستقل چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا۔ آبادی میں تیزی سے اضافہ باعث تشویش ہے۔ بڑھتی آبادی سے وسائل پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ بڑھتی آبادی سے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے آگاہی پھیلانا ضروری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی اسلام آباد میں پاکستان پاپولیشن سمٹ 2025 میں گفتگو۔ کہا کہ آگاہی کے فقدان سے آبادی چیلنج بن چکی۔ آبادی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے معاشرے کے ہر طبقے کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ بڑھتی آبادی سے ترقی کی رفتار بھی متاثر ہوتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا لاہور ایئرپورٹ کا دورہ۔ مسافروں کے امیگریشن عمل کا جائزہ لیا۔ بیرون ممالک جانے والے مسافروں سے بھی ملے۔ امیگریشن پروسیس کا پوچھا۔ مسافروں کا امیگریشن پروسیس پر اطمینان کا اظہار۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی عزت ہم سب کی عزت ہے۔ وطن کی بدنامی کا باعث بننے والے کسی مسافر کو سفر کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مکمل سفری دستاویزات کے حامل کسی مسافر کو سفر سے نہ روکا جا رہا ہے اور نہ ہی روکا جائے گا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کا راج برقرار۔ آلودہ ترین شہروں میں صوبائی دارالحکومت لاہور کا پہلا نمبر۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 469 ریکارڈ کیا گیا۔ قصور، ناروال، شیخوپورہ اور دیگر شہروں کی فضا بھی انتہائی مضر صحت۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بھارتی شہر دہلی کا دوسرا نمبر۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 459 ریکارڈ۔ پاک فوج اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ فوجی مشق واریر 9 کا آغاز۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مشق کی افتتاحی تقریب نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پی بی میں ہوئی۔ تقریب میں کور کمانڈر منگلا اور پی ایل اے ویسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ڈپٹی چیف آف سٹاف سمیت پاکستان اور چین کے سینئر فوجی حکام کی شرکت۔ مشق کا بنیادی محور انسداد دہشت گردی آپریشن ہے۔ مشقوں کا مقصد باہمی رابطہ کاری بڑھانا، پیشہ ورانہ مہارتوں کو مزید نکھارنا اور جدید جنگی تقاضوں کے مطابق بہترین طریقہ کار کا تبادلہ کرنا ہے۔ واریر 9 مشق دونوں ممالک کے مضبوط عسکری تعلقات کی علامت ہے۔ امریکی صدر کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ کی صورتحال، حماس اور امن معاہدوں پر تبادلہ خیال۔ اسرائیل پر شام کے ساتھ بہتر تعلقات رکھنے پر زور۔ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس بلا لیا۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے اے سی سی انڈر 19 ایشیا کپ کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا۔
फरहान यूसुफ टीम के कप्तान, उस्मान खान नायब कप्तान होंगे। टूर्नामेंट 12 से 21 दिसंबर तक दुबई में शेड्यूल। पाकिस्तान ग्रुप ए में भारत क्वालिफायर 1 और क्वालिफायर 3 के साथ शामिल। कौमी टीम अपना पहला मैच 12 दिसंबर को क्वालिफायर 3 के खिलाफ खेलेगी। दुनिया में बढ़ती कशीदगी के बायस असलहा साज कंपनियों की आमदन में रिकॉर्ड इजाफा। आलमी तहकीकाती इदारे स्प्री ने 2024 में दुनिया की 100 बड़ी असलहा साज कंपनीज की आमदनी का डेटा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक असलहा साज कंपनीज ने एक साल में $679 अरब कमाए। फहरिस्त में एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स भी शामिल है। 2024 में अमेरिका की 100 में से 39 कंपनीज की आमदनी $334 अरब रही। रूस यूक्रेन जंग के बायस यूक्रेन की दिफाई इंडस्ट्री की आमदनी में 40% इजाफा रिकॉर्ड हुआ। ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर निकोलस मादुरो से फौरी मुल्क छोड़ने की वार्निंग दे दी। अमेरिकी मीडिया का दावा, कहा कि सदर ट्रंप ने वेनेजुएलियन सदर को सख्त अल्टीमेटम दिया। कहा कि वेनेजुएलियन सदर फौरन इस्तीफा दें तो उन्हें महफूज इनखला दिया जाएगा। उनकी अहलिया और बेटे को भी महफूज इनखला की इजाज़त होगी। सदर मादुरो ने अपने तमाम मुमकिन जराइम पर आलमी मुआफ़ी का मुतालबा किया। मादुरो ने मुसल्लह फ़ौज पर इख्तियार बरकरार रखने की भी शर्त रखी। अमेरिका ने वेनेजुएलियन सदर की शराइत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी हमले में 3 अफराद हलाक, 8 जख्मी हो गए। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है रूस ने दर्जनों क्रूज मिसाइलों और 500 से ज़ायद ड्रोन से आम घरों पर हमला किया। समुद्री तूफान दितवा ने भारत में भी खतरे की घंटी बजा दी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साहिली इलाके से तूफान टकराने का इम्कान। तूफान के ज़ेरे असर भारतीय रियासत तमिलनाडु के साहिली इलाकों में शदीद बारिशों से निशेबी इलाके ज़ेरे-आब। 50 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख कर दी गई। सदर ट्रंप ने अफगानिस्तान समेत 19 ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद कर दी। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा कि गुज़श्ता हफ्ते वाशिंगटन में अफगान शहरी ने दहशत गर्दाना हमला किया। बाइडन इंतजामिया इस गैर मुल्की दहशत गर्द की दुरुस्त जांच में नाकाम रही। कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी फर्द को मुल्क बदर कर दिया जाएगा। सदर ट्रंप अफगानिस्तान से आने वालों की दरखास्तों का जायजा ले रहे हैं। मिरान शाह रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान की गाड़ी में फायरिंग। असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली खान शहीद। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 शहरी भी जान से गया। शरपसंदों के हमले में 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। आगाह करेंगे इस हवाले से कि मिरान शाह में फायरिंग के नतीजे में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली खान शहीद हो गए हैं। फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 शहरी भी जान से गया। शरपसंदों के हमले में 2 एहलकारों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। मिरान शाह रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। मिरान शाह रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान की गाड़ी पर फायरिंग हुई है। इस फायरिंग के नतीजे में असिस्टेंट कमिश्नर शुमाली वज़ीरिस्तान शाह वली खान शहीद हो गए हैं।